بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کا جنگی جنون اپنے عروج کے اوپر ہے اور پاکستان میں پیش بندی اور جو دفاعی حکمت عملی ہے اور جو سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دوران جو خبریں ہیں تازہ ترین وہ اس طرح کی ہیں کہ ایک پاکستان کی ایک بڑا معتبر ایک ویب سائٹ ہے وی نیوز، ان کے مطابق نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگر آپ ان کا جائزہ لیں، ان کی شخصیت کا جائزہ لیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اور پھر پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ان کا ایک خاص جو ہے وہ کردار رہا ہے، اعلان لاہور سے لے کے واجپئی صاحب کو پاکستان بلانا، پھر کارگل کے حوالے سے بھی اگر آپ کو وہ دن یاد ہوں تو وہاں پہ بھی ان کا ایک کردار تھا۔ تو اس وقت پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے قد کاٹ کا سیاستدان اس وقت کوئی موجود نہیں، ایسا سیاستدان جو انٹرنیشنلی بھی اور مودی کو بھی کچھ کہنے اور سمجھانے کی پوزیشن میں ہو، بات کرنے کی پوزیشن میں ہو، تو وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ وی نیوز کے مطابق انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کا آغاز کرتے ہوئے قطر کے کچھ دوستوں کو کے ذریعے انیشیٹو لیا ہے۔ اب اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اور کیا نتائج نہیں نکلتے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ اخنور یا یوں کہہ لیں کہ بھمبر والی سائڈ کے اوپر اور کشمیر سے ذرا نیچے تھوڑا سا جو پنجاب سے کشمیر کی طرف کو جائیں تو وہ والا علاقہ، اور وہاں سے لے کے آپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ جو ان کا ہمارا جو مشرقی بارڈر ہے وہاں پر جنگی جنون جو ہے وہ پریکٹیکلی فزیکلی بھی نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر کسانوں کو ان کے میڈیا کے مطابق یہ بتا دیا گیا تھا، اور پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں آپ گندم کی جو فصل ہے وہ کاٹ لیں اور اس کے بعد شاید آپ کے پاس یہ موقع نہ ہو، اور جو ڈپلائمنٹ ہے وہ ہے، فوجی نقل و حرکت ہے وہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم پہلے بھی پچھلے بھی جو بریک سے پہلے ہم جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو اس میں یہی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا، اور دنیا کی ہر ایک مہذب قوم کی طرح پاکستان بھی کا بھی رد عمل اسی طرح کا ہے، لیکن اگر جنگ تھوپی جائے گی تو پھر اس سے بچا کس طرح سے جا سکتا ہے، یہ اپنی جگہ کے اوپر سوال ہے۔ یہ جو سیشن ہے سچویشن روم میں، اس میں ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے۔ آپ مطلب دفاعی تجزیہ نگار ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں، اور امداد سمرو صاحب لاہور اسٹوڈیو میں ہی ہمارے ساتھ ہیں، اور شاکر سولنگی صاحب نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں، یہ ساری پچھلے بھی سیشن میں ہم نے کی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ سارے سویلین تھے، ان کا جو ہے وہ اس طرح سے ایکسپرٹی نہیں تھی۔ تو ایک بات جو ہے وہ جو وہاں پر بھی انڈیا میں بھی جو بہت سے ان کے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ جو چاہتے ہیں وہ کر کے آ جائیں گے، آپ کو پورے کا پورا اور بھرپور جواب ملے گا، اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ تو وہ تیاری کیا ہو سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ آپ نے اسپیسیفکلی جنگ اور جنگ کی انیشیشن کے حساب سے بات کی ہے، اور جیسے آپ نے کہا اور ہم پورا پاکستان کہہ رہا ہے، پورا پاکستان کے اندر یہ کنسنشس پایا جاتا ہے، پاکستان کا میڈیا اس چیز کو اجاگر کر رہا ہے کہ ہم جنگ تو چاہتے نہیں ہیں، لیکن اگر جنگ آپ نے کسی طریقہ کار سے شروع کی تو ہم اس کا جواب پوری قوت سے دیں گے، اور اس کا مظاہرہ ہم پہلے پریکٹیکلی کر چکے ہیں۔ ایک بات چیز ہوتی ہے جو آپ الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ شاید کھوکھلے بھی ہو جائیں الفاظ، کوئی فالس کلیم بھی ہو جائے، ہم پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ انڈو پاکستان کی کنفلکٹ میں کر چکے ہیں، اور وہ مظاہرہ ہوا تھا جب انڈیا نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا، ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کیا تھا، رسپونڈ کیا تھا، ڈے لائٹ میں رسپونڈ کیا تھا، اور یہ کہہ کے رسپونڈ کیا تھا، وہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں جو ذہن میں رکھنے والے ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت کہے تھے کہ وی ول پک دی ٹارگیٹ آف آور اون چوزنگ اینڈ ویل پک دی ٹائم آف آور اون چوزنگ، اپنے وقت اور اپنا ٹارگیٹ چن کے ہم حملہ کریں گے۔ ہم نے حملہ کدھر کیا؟ ایک ایسے آپریشن روم میں نوشیرہ میں 183 بریگیڈ غالباً، جہاں پہ انڈین آرمی چیف جو ہے وہ لوکل کمانڈر سے بریفنگ دے رہا تھا، وہاں پہ جنرل آفیسر کمانڈنگ نادرن کمانڈ بھی موجود تھا، اور 15 کور کمانڈر بھی تھا، اور 25 ڈپ کا جی او سی بھی موجود تھا۔ یہ بڑا ڈیری کام تھا، تینوں کو کھڑکا سکتے تھے آپ،
ان کی لاشوں کے چیتڑے بھی نہ ملتے, جل جاتی اگر ایک بم مارنا تھا. لیکن ہم نے نہیں مارا, کیونکہ ہم ایک اعلیٰ اخلاقی مقدار پہ بھی بلیو کرتے ہیں جنگ کے اندر بھی. ہم پریزنرز کو بھی نہیں مارتے ہیں, ہم وہ نہیں کرتے جو انڈیا پریزنر کے ساتھ کیا 65 کے یا اس کے بعد کے. تو اب چونکہ آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مکان خالی کروا رہے ہیں, وہاں پہ ایک بوکھلاہٹ بھی آپ کو نظر آتی, ایک کنفیوژن نظر آتا ہے. پاکستان نے ابھی بارڈر ایریا میں اعلان نہیں کیا کہ جی آپ اپنے گھر خالی کریں گے بھی تو لوگ نہیں کریں گے, وہ اتنے کریجیس ہیں, وی ول اسٹینڈ ہیئر, وی ول اسٹینڈ ود یو. تو اب جو یہ چیز اس وقت جو ہو رہی ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دو چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو کسی بھی لمیٹڈ سیکٹر میں پہلے یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ جو پہلگام میں حملہ ہوا ہے اور پہلگام جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہے, تو شاید وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر کوئی یا تو جیسے انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ چایا تھا جس میں انہوں نے دور سے پاکستان کی پوسٹوں پہ فائر کیا, پاکستان نے جب فائر بیک کیا تو وہ ڈرا کر رہے, یا تو وہ کسی کل رات کیا ہے انہوں نے اس طرح کا کام, وہ تو کانسٹنٹ, وہ تو انہوں نے سیز فائر معاہدہ جو ہوا ہوتا وہ وائلیٹ کر کیا دیا, وہ ختم کر دیا, وہ تو ختم ہو گیا. لیپا ویلی میں کانسٹنٹلی فائر ہو رہا ہے, وہ فائر کریں گے ہم, وہ اسمال آرم فائر کریں گے ہم, اسمال آرم فائر کریں گے, وٹلی فائر کریں گے ہم, ڈبل وٹلی فائر کریں گے. تو اب جو اس وقت جو لگ رہا ہے کہ وہ پہلے میں سمجھتا کہ لائن آف کنٹرول تک اس کو محدود رکھیں گے, اور لائن آف کنٹرول میں کوئی جگہ ٹیٹوال سیکٹر میں, بمبر سیکٹر میں, اوپر نیلم سیکٹر میں, اوپر تابوٹ کیل سیکٹر میں, اس علاقے میں کہیں وہ بارڈر کراس کریں گے اور وہ پاکستان کی کسی چیک پوسٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو وہ کمبائن کریں گے ایئر آپریشنز کے ساتھ. اب جیسے وہاں سے چیزیں یہ آ رہی ہیں کہ جی ہم نے ٹارگٹ سلیکٹ کیے ہوئے, اب ٹارگٹ کیا ہو سکتے ہیں آپ سوچئے ایک سیکنڈ پہ, جنگ میں کون سا ٹارگٹ ہوگا, پل ہو سکتا ہے, کوئی برج ہو سکتا ہے, کوئی روڈ ہو سکتی ہے, کوئی ایمونیشن ڈمپ ہو سکتا ہے, کوئی ملٹری انسٹالیشن ہو سکتا ہے. وہ ملٹری انسٹالیشن پاکستان کے امیڈیٹ بارڈر ویسینٹی میں بھی ہیں, ہمارے کنٹونمنٹس ہیں, ہمارے بہت ساری چیزیں انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ بھی, لائن آف کنٹرول کے ساتھ بھی, تو ان میں سے کسی کو ہٹ کریں گے. اب لیکن چونکہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی نظر آ رہی ہیں اور ورکنگ باؤنڈری پہ بھی نظر آ رہی ہیں, تو لگتا یہ ہے کہ وہ اب انٹرنیشنل بارڈر کو جو ایک آل آؤٹ وار ہوگی, کیونکہ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے تمام جو لیڈرز ہیں وہ ختم کر دی ہیں, اور آپ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی بارڈر جس کو گارنٹی یو این کی ریزولیشنز کرتی ہیں اور دنیا کی ریزولیشنز کرتی ہیں, تو اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر کسی تو اسی حساب سے اب آپ اس کو ریورس کر لیجئے. ٹھیک, ریورس کر کے کہیے کہ اگر حملہ ہوگا تو اس میں انفینٹری بھی ہوگی, ٹینکس بھی ہوں گے, آرمڈ پرسنل کیریئر بھی ہوں گے, وہ انجینئرز کے لوگ بھی ہوں گے جو آ کے کامبیٹ گروپ بنائیں گے, کامبیٹ گروپ کے ذریعے وہ کسی پوسٹ پہ حملہ کریں گے. صاحب اوپن اسپیس پہ تو حملہ نہیں کریں گے, اس کو وہ پھر آرٹلری کے فائر کے ذریعے سپورٹ کریں گے اس پوسٹ پہ. اب جب آرٹلری کا فائر ہوگا تو وہ پوسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ریئر ایریاز میں بھی ہو سکتا ہے. اب ریئر ایریاز میں کون ہے, آپ کے سویلینز. اب بات ہے تو سویلینز کی پراپرٹی ڈیمیج ہوگی, کھیت ڈیمیج ہوں گے. جب وہ سارا کچھ کریں گے تو پاکستان کیا کرے گا, بیٹھے تالیاں تو نہیں ہو جائے گا نا, پھر ہم رسپونڈ کریں گے, اور ہم اسی طریقے سے رسپونڈ کریں گے جس طریقے سے وہ حملہ کریں گے. اب یہ جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ جب آپ کنونشنل وار لڑتے تھے تو وہ ایک سیکٹورل وار اگر ہوتی تھی تو وہ سیکٹر میں لمیٹڈ رہتی تھی. اکراس دی اگر انٹرنیشنل بارڈر تو وہ تمام جگہ پہ اوپن ہو جاتی, جیسے 65 کی وار دیکھیں, 71 کی وار دیکھیں, پرانے جو اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ لمیٹڈ سیکٹر میں چیزیں ہوتی رہی, اسی سیکٹر میں حملہ کیا, اسی سیکٹر کو میں کچھ لے اینڈ دے کی, اس کے بعد وار. اگر اس وقت جو حالت ہے وہ چونکہ دونوں نیوکلیر اسٹیٹس ہیں اور بھارت کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو میزائل کیپیبلٹی ہے اس کی جو رینج ہے وہ ہر اس ٹارگٹ تک پہنچتی ہے انڈیا میں جو آپ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک, تو اگر یہ اس کنونشنل وار سے ہٹ کے یہ کہیں لانچر وار پہ, لانچر کا میرا مطلب ہے میزائل وار پہ, کیونکہ آج کل آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بارڈر پہ جائیں اور جا کے میزائل فائر کریں. آج کل اسٹینڈ آف ڈسٹینس, یعنی آپ پیچھے کھڑے ہوں, اپنا وہ جو بھی آپ کا میونیشن ہے آپ نے اس کو آرٹلری گن کے ذریعے پھینکنا ہے, آپ نے اس کو کسی لانچر کے ذریعے, وہاں پہ آپ اس کو پلیس کریں, ٹارگٹ چنیں, کمپیوٹر پہ لاک کریں, کھڑک ماریں, وہ جا کے وہاں پہ اٹیک ہے. تو اگر وہ اس طرح کریں گے تو ہم نے بھی پھر آپ کو پتا ہے پوری آپ لائن آف کنٹرول دیکھ لیجئے, آپ امرتسر دیکھ لیجئے, آپ اس کے پیچھے ڈیپتھ والے ایریا دیکھ لیجئے, آپ نیو دہلی تک دیکھ لیجئے, درمیان میں دیکھ لیجئے, تمام کے تمام ڈیم دیکھ لیجئے, بگلیار دیکھ لیجئے, تھین ڈیم دیکھ لیجئے, اڑی 1 دیکھ لیجئے, اڑی 2 دیکھ لیجئے, آپ کرشن گنگا ڈیم دیکھ لیجئے. یہ تمام کے تمام وہ ڈیم ہیں
جس کو پاکستان بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ رن آف دی ریور واٹر میں ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے بنائے، تو سارے ہمارے ٹارگٹ پہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ وار کنونشن سے لے کے اگر اس وار میں چلی گئی تو پھر نریندر مودی جیسے دہشت گرد کو، جو کہ ہٹلر اور میسولینی کا بھی باپ ہے، جو انسانوں کا خون پی کے زندہ رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کے اندر عقل تو اس کے اندر ہے کیوں نہیں، کیونکہ اپنے باپ کا نام اس کو پتہ نہیں ہے. جس کو اپنے باپ کا نام نہیں پتا ہوا تو ہوتا وہ ہمیشہ ایریٹک ڈیسیجن کرتا ہے، جس طرح ہٹلر نے اپنے زمانے میں کیا تھا کہ پہلے وار لانچ کی، اس کے بعد پھر پورے جرمنی کو تباہ کر کے رکھ دیا، جرمنی 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو خودکشی کر لی. بائی دا وے آج کا دن جو ہے میرا خیال وہ تاریخ ہے جس دن ہٹلر نے خودکشی کی تھی. تو اب یہ تمام چیزیں جو انڈیا کے اندر یہ پاگل پن پہ بیس، پاگل پن ٹھیک ہے. اگر یہ کہے گا تو جس طرح میں نے آپ سے فرمایا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ پھر تمام چیزیں جو ہیں یہ کیٹسٹرافی کی طرف جائیں گی. نہیں آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا، آپ فرما رہے ہیں، میں نے جو عرض کیا تو وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک تباہی کی طرف جائیں گی، اور وہ جو ہے پھر وہ فورس کی جائے گی. ایک ذہن میں آتی کہ ان کا وہ جو سننے میں آتا ہے کہ ڈاکٹرائن یہ ہے کہ راجستھان کی طرف سے ہم داخل ہوں تو پاکستان کو 2 حصوں میں ہم کر سکتے ہیں، وہاں پہ تھن ہے پاکستان، پھر جو ہے ادھر والے ادھر رہ جائیں گے، ادھر والے ادھر رہ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم اپنی مرضی کریں گے. یہ اتنا آسان ہے؟ ایک جگہ ہے جس کو آپ ڈھارکی کہتے ہیں، ڈھارکی، اگر آپ مین ہائی وے پہ جا لیں گے تو ڈھارکی اور ڈھارکی سے آگے پھر پنو آکر سے پہلے ایک اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مین جو جی ٹی روڈ ہے نا، اس سے بارڈر کا فاصلہ کوئی 62 کلومیٹر بنتا ہے، اور وہ ایک نیرو بیلٹ ہے. اور اس پہ پہلے بھی وہاں پہ انہوں نے اکراس جو ہے ریپڈز لا کے ڈپلائی کیے تھے ایک زمانے میں جب جنگ کا خطرہ پیدا ہوا تھا. تو وہ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی اس مین روڈ تک پہنچنے دے گا؟ آپ کیا مطلب ہے؟ یہ تو اتنا آسان تو نہیں ہے کہ آپ وہاں سے گاڑی میں بیٹھیں گے، چل بھائی چلیے وہ جا کے ٹچ، وہ فلموں میں تو کر سکتے ہیں نا، سلمان خان کر سکتا ہے یا کوئی اور کر سکتا ہے. یعنی انڈیا کی آپ کو کہتے ہیں نا، پہلگام کے واقعے کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ جی 10 منٹ بعد کہا کہ پاکستان انوالو ہے. وہ سیف علی خان کے گھر پہ کسی نے بڑے گر کے چھریاں ماری تھی، آج تک اس کے قاتلوں کا تو پتہ نہیں چلا سکے. تو آپ مجھے بتائیے کہ 10 منٹ میں یہ پتہ، اس سے آپ کو ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے. نریندر مودی کی جو حیوانیت ہے اور جو بد عقلی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اب کانگریس کے اندر، ان کی اپنی اسمبلی کے اندر لوگوں نے کر کے کھڑے ہو کے اس کے منہ پہ جو باتیں کی ہیں، انہوں نے تو انڈیا کا توڑ دیا. امیت شاہ کو جس طرح انہوں نے، یعنی لٹرلی انہوں نے نریندر مودی اور اس کے جو چیلے چماٹے ان کے منہ پہ تھوکا ہے، جوتے مارے ان سائڈ دی اسمبلی. تو جو شخص اپنے لوگوں کی بات نہیں سمجھ رہا، وہ اس خطے کو، جب اس دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوگی تو وہ انڈیا جہاں ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے اٹ از 48%. اس کے بعد ان کے پچھلے دنوں کا کل پرسوں ایک ان کے فوجی ایک آفسر تھے، ان کا بیان چل رہا تھا، اس نے کہا جی انڈیا کے اندر 10 کروڑ لوگ 1 کلو آٹا کھاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ تو دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی کہتے ہیں. ہم اکانومی امبانی کی اکانومی ہے نا، جس کو آپ نے ایکسریٹڈ سیکیورٹی دی ہے. تو پہلگام میں تو ایکسریٹڈ سیکیورٹی نہیں دی، امبانی کے آگے تو 300 بندہ چلتا ہے. سلمان خان کو جو آپ نے سیکیورٹی ایکس سیکیورٹی دی ہے، وہی سیکیورٹی دی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ پہلگام کی جو اب انڈین ایکسپریس کہتا ہے، میں نہیں کہتا، انڈین ایکسپریس 25 اپریل کا آپ اٹھا کے پڑھیے، اس میں انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ پہلگام میں 3 لیئر سیکیورٹی تھی. یعنی پہلے ان کی سی آر پی ایف تھی، پھر اس کے بعد بی ایس ایف تھی، اور اس کے بعد ان کی اسپیشل فورسز تھی. اور وہاں پہ رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ٹورسٹ آفس ہے جہاں جب ٹورسٹ جاتے ہیں اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں، ان کو ایک پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے، اور وہ پرمٹ تینوں چیک پوسٹ پہ چیک کیا جاتا ہے. وہاں کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، لوگ پیدل جاتے ہیں. تو آپ وہاں پہ اگر سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکے، اور وہاں پہ آپ نے لوگوں کو مروا دیا، اور وہاں پہ جو کارٹریجز ملے ہیں، اب ان کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہاں جو کارٹریجز ملے ہیں اس کے اوپر جو پیچھے لاٹ نمبر لکھا ہے وہ لاٹ نمبر ہے جو بی ایس ایف کو امونیشن، انڈین آرمی کو امونیشن ایشو ہوتا ہے. وہ کہاں سے آیا، کون لے کے آیا، کس نے مارا، وہ لاشیں کدھر ہیں جو آپ نے کہاں وہ آپ نے لاشیں دفن کی، کس جگہ وہ کہیں کوئی کوریج آیا. تو پھر جب آپ نے اس قسم کی کوئی چیز، اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، جیلم کے اوپر بس سٹاپ پہ، تو پاکستان اس شخص کو پکڑا، اس کے فورنزک کر کے آپ نے پورے کا پورا کیا، ساری چیزیں نکال دی. تو ایسی کہاں ہیں چیزیں؟ امداد صاحب، میں بڑا زبردست ایک فوجی نقطہ نظر کے ساتھ، دفاعی نقطہ نظر کے ساتھ ہمیں انفارمیشن انہوں نے دی ہے بریگیڈیئر صاحب نے. مجھے یہ بتائیں کہ
لگ نہیں رہا کہ مطلب یہ کہ ہے کیا؟ میں تو تھک گیا ہوں یہ والی بات ہے کہ یہ جنگی جنون ہے، یہ اتنے بے وقوف ہیں یا پھر کوئی کچھ زیادہ ہی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا خوش فہم ہے، یا پھر ان کو یہ یقین ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو فائنل جو ایک ہوتا ہے، میں کھل کے اگر بات کہہ دوں کہ وہ جو ہمارے نیوکلیر ایسٹس ہیں یا جو ویپنز ہیں وہ انہوں نے بس ویسے ہی شوشا کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو یقین ہے کہ یہ نہیں چلانے ہیں۔ نہیں ان کو اگر یقین ہوتا کہ پاکستان نہیں چلائے گا تو اب تک اٹیک کر چکے ہوتے، اوکے، پلوامہ کے ٹائم پر بھی کر چکے ہوتے، اڑی کے ٹائم پر بھی کر چکے ہوتے، اب بھی کر چکے ہوتے۔ تو 99 کے بعد آبرو مندانہ پھر راستہ کیا ہے ان کے لیے؟ ان کے پاس آبرو مندانہ راستہ یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ابھی جو میں مودی ہی کرے گا پیچھے ہٹ کے سر دیکھیں وہ جو آپ مودی کے فشوز میں جائیں نا۔ جی میں وہی بتا رہا ہوں، ابھی راہل گاندھی نے جوائنٹ سیشن کے لیے ان کو لکھا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلائیں، ہمیں بتائیں نا اصل حقائق کیا ہے، چلیں دنیا کے سامنے نہیں رکھتے، ہمارے سامنے تو رکھ دیں، اس سے بھی بھاگ رہے۔ امت شاہ نے اعتراف کیا وہاں آل پارٹیز کانفرنس جو انہوں نے بلائی تھی، اپنا وہاں کے جو اپنا ہے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ان کی سربراہی میں، وہاں پر تمام جو جماعتیں تھیں انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان ہے نہیں ہے وہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے آپ یہ بتائیں، جو بریگیڈیئر صاحب سوال کر رہے تھے کہ یہ آپ کی سیکیورٹی کدھر تھی، آپ کی انٹیلیجنس کدھر تھی، تو انہوں نے امت شاہ نے تسلیم کیا کہ ہاں ہمارا فالٹ ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، جب اٹیک ہوا، دہشت گردی ہوئی، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ فالٹ ایک اور چیز ہوتی نا، ایک فالٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے خود سے ایک میں ان کے حوالے سے بات کروں اپنی بات میں نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا وہاں پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مودی نے کوئی اپنی جان کی سر حرکت کر دی؟ اب اس طرف جا رہی ہے سوچ، یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا۔ صحیح، جس طرح یہ خبریں ظاہر ہمیں تو وہاں سے آ رہی ہیں نا کہ وہ جو گولیوں کے کھولتے وہ تو بی ایس ایف کی گولیاں تھیں، تو وہاں کا میڈیا بتا رہے ہیں نا کہ بی ایس ایف کے کھولتے، یا وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں نا، یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے جب وہاں پر ہوا اپنا پہلگام میں حملہ ہوا، اس وقت تو ظاہر ہے سب لوگ جذباتی ریئیکشن تھا فوری طور پر۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب وہاں سے رپورٹیں کیا آ رہی ہیں، ابھی میں پڑھ رہا تھا انڈین ایک اخبار ہندوستان ٹائمز، وہ اب بتا رہے ہیں کہ ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے، خاص طور پر ایئر لائنز کا 307 کروڑ یعنی تقریباً 3 ارب ماہانہ آپریشنل اخراجات بڑھ گئے ہیں، صرف آپریشنل اخراجات، اگر جہاز چلے گا تو یہ خرچہ بڑھے گا 77 کروڑ اپنا ہفتے میں۔ اب یہ ایئر لائنز بیٹھ جائیں گی ان کی، اور وہ اپنا انڈیگو کا آپ بتا رہے تھے کل جی کہ 800 کروڑ کا تو اس کے حصص گر گئے کل تک، 800 کروڑ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک اور چیز، وہ جو نوجوان تھا زپ لائن، مطلب جو پاگل پن ہے نا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، زپ لائن والا جو نوجوان تھا مزمل، وہ جو گولیوں کی آواز سن کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں تو مسلمان اللہ اکبر کے نعرے نہیں لگا رہا، نعرہ وہ نہیں، تو نعرے پڑھ رہا نہیں، وہ ہاں وہ اپنے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے نا۔ اور یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی سوسائٹی کو پتہ نہ ہو کہ جب مسلمان کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، طوفان، زلزلہ، موت کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ اکبر کا وہ ورد کرتا ہے، اپنے اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اچھا اب انہوں نے ایک بنایا کہ جی نہیں یہ تو اس کو پتا تھا حملہ ہونے والا ہے، اس نوجوان کو اٹھا کر لے گئے، صحیح، مطلب کچھ نہیں ان کو مل رہا۔ تو وہ نوجوان جو اللہ سے پناہ مانگ رہا تھا دہشت گردی یا فائرنگ جو ہوئی اس سے، اس کو اٹھا کر لے گی وہاں کی پولیس، اس کے اہل خانہ پریشان۔ مقبوضہ کشمیر میں معصوم لوگوں کے گھروں کو بالکل اسی طرز پر گرایا جا رہا ہے جس طرح غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے، بالکل بم دھماکوں کے ساتھ۔ اچھا ایک اور چیز، مودی صاحب میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی جو نیشنل ایڈوائزری بورڈ ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ، اس کو تبدیل کر لیا، اجلاس پر اجلاس، اور پھر انہوں نے روس جانا تھا، روس کا دورہ منسوخ کر دیا، انہوں نے 9 مئی کو جانا ہے، روس میں کوئی سیلیبریشن سے وکٹری سیلیبریشن، وہاں نہیں جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اصل چیز جو مجھے ہے نا وہ آپ بات کمپلیٹ کیجئے۔ اصل جو چیز میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو ایک کھول دیا ہے نا جنگی جنون کے اپنا اس کو بلا کو، اب وہ مودی کو کھا جائے گا۔ مودی کو کھا جائے گا، کس طرح کھائے گا یہ شاکر سولنگی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ لاہور اسٹوڈیو میں 31 منٹ سے ہیں، تو چونکہ بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو جو تھی دلچسپ بھی تھی، انفارمیٹو بھی تھی، اور وہ ایک ماہر والی گفتگو تھی، تو میں ذرا شاکر صاحب میں پہلی بات تو یہ کہ آپ سے دیر کی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف تاخیر سے آیا۔ سوال وہی بنتا ہے جو امداد سمرو صاحب نے کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو جن انہوں نے یہ جنگی جنون کا
बोतल से निकाला है ये मोदी को खा जाएगा। किस तरह खा जाएगा? अगर वो कोई स्ट्राइक करता है, अगर कुछ इस तरह की हरकत करता है, तो वो तो अपने लोगों को, वोटरों को सेटिस्फाई नहीं कर देगा इस तरीके से। देखें, मेरा ख्याल है कि अभी तक जो सूरत हाल रही है भारत में और पाकिस्तान में, जो ऑब्जर्वेशन हमारी है कि पाकिस्तान में पूरी कौम मुत्तफ़िका तौर पर मुत्तहद होकर पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ, अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। सिंध में कैनाल्स के इशू पर सिंध के लोग नाराज़ थे वफाकी हुकूमत से, लेकिन उसके बावजूद कैनाल्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो है वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करते रहे और मोदी के सिंध तास मुआहदे के मनसूख करने को जो है मजम्मत करते रहे हैं और ये ऐलानात करते रहे हैं कि भाई हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो ये एक अखलाकी एक फतह है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की। और मोदी के हवाले से जो देखा गया है कि भाई मोदी के घर से आवाज़ें उनके खिलाफ आ रही हैं, लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, आम लोग आवाज़ें उठा रहे हैं और मोदी को झूठा करार दे रहे हैं और ये भारत का ड्रामा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहे हैं। ख़वातीन हों, सियासी जमातें हों, अपोजिशन हों, इवन मोदी की अपनी पार्टी बीजेपी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो मोदी से इस्तीफे का और अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं कि भाई इंटीरियर मिनिस्टर और मोदी जो हैं वो इस्तीफा दें, वो नाकाम हो चुके हैं और अपना सिक्योरिटी फेल्यूर है ये उनका। और ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि भाई 200 किलोमीटर अंदर तक कैसे दहशतगर्द आ गए और वो रफू चक्कर कैसे हो गए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। तो मेरा ख्याल है कि अखलाकी शिकस्त हो चुकी है मोदी की और मोदी हमले की जो तैयारियां कर रहा है तो हमले से पहले वो 100 दफ़ा सोच रहा है। तो ये भी एक अखलाकी उसकी शिकस्त ही है, क्योंकि पुलवामा का वाक़या आपके सामने है। पुलवामा के वक्त जो भारत के साथ हुआ था तो वो भी आपके सामने है, तो वो उनको माजी भी सामने है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है, और इंटरनेशनली भी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, बरतानवी अखबारात हों या अमेरिकन अखबारात हों, वो भी सिंध तास मुआहदे पर तनकीद कर रहे हैं, मनसूख करने पर मोदी पर तनकीद कर रहे हैं और सवालात वो भी उठा रहे हैं पहलगाम के हवाले से भी। तो ये अखलाक की मेरा ख्याल है शिकस्त है। अच्छा, खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं वो कहते हैं कि भाई ये मोदी की मौत होगी, ये जंग जो है, और मोदी फारिग हो जाएगा और पंजाब जो है मोदी के हाथ से चला जाएगा, पंजाब आज़ाद वतन बन जाएगा। भारत से ये इस तरह की आवाज़ें जब उठ रही हैं और फिर जो सिख फौजी हैं उनको अपीलें की जा रही हैं कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ आपने नहीं लड़ना, फिर गाने पाकिस्तान के हक में बनाए जा रहे हैं सिखों की जानिब से। तो भारत अंदर से टूटा हुआ है मेरा ख्याल है कि तो मोदी को सपोर्ट मुकम्मल तौर पर जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है, पाकिस्तानी हुकूमत को सपोर्ट मिल रही है, पाक फौज को सपोर्ट मिल रही है पूरी कौम की, इस तरह मोदी को मेरा ख्याल है शिकस्त अपना सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये भी एक मोदी की मेरा ख्याल है मौत ही है। जी ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगी? एक दूसरी बात ये कि कहीं इस तरह मामला तो उस जगह पे तो नहीं पहुंच गए कि जहां पर बंदे को अपनी इज्जत बचाने के लिए एहसास हो रहा होता है कि कोई बंदा आए और मुझे जरा छुड़ाने की कोशिश करे, मेरा मतलब वो उसको क्या कहेंगे कि रेस्क्यू करे, एक तरह से इस सूरत हाल से निकाले। मैं मोदी के हवाले से कह रहा हूँ। इस वक्त भारत के अंदर जो सिचुएशन है उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो रिजल्ट्स जो आए हैं ना पिछले इलेक्शन के, उसमें जीती जो पार्टी है 2/3 या 3/3 तो मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन लीडिंग पार्टी बीजेपी है। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट वोट बैंक है जो मोदी के साथ खड़ा हुआ है, और वो एक्सट्रीमिस्ट वोट बैंक आज भी मोदी के साथ खड़ा होगा। और वो साफ जाहिर है क्योंकि जो सेन वॉइसेस हैं जैसे कांग्रेस या बाकी पार्टियां, वो वहाँ पे जो है वो जब आप मजहब में कन्वर्ट करते हैं, नेशनलिज्म के अंदर मजहब को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो वॉइसेस जो है वो दब जाती हैं। तो मोदी इसका एडवांटेज ले रहा है और लेता आया है,
بہار کا جو الیکشن ہو رہا تھا اس کے لیے اس کو ایک وہ پریٹیکسٹ چاہیے تھا، وہ پریٹیکسٹ تلاش کرنے کی کوشش کی پہلگام کے اندر۔ اب وہ جو کچھ وہ کر چکا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو فائنینشیل لاس کتنا ہوگا، کہ اس نے اپنے فائنانس منسٹر کو بلا کے بریفنگ دی ہے، اس میں صاف ظاہر ہے اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ایئر لائنس کو کتنا لاس ہوگا، انڈین اکانومی کو کتنا لاس ہوگا۔ لیکن انڈین اکانومی یہ تمام چیزیں سسٹین کر سکتی ہے، کوئی تھرڈ بگیسٹ اکانومی تو ہے اس وقت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ففتھ بگیسٹ اکانومی ہے، تو وہ سسٹین تو کر سکتی ہے۔ بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ ہے انٹرنیشنل لاز کی، جس میں کسی بھی طریقہ کار سے آپ انٹرنیشنل بارڈر جو ایک بین الاقوامی جو سرحد ہے اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا مودی اس پہ بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ ڈپلومیٹک انیشیٹیوز بھی لیے جا رہے ہیں بہت سارے ممالک کی طرف، چائنا درمیان میں آیا، سعودی عرب درمیان میں آیا، اس کے بعد بات چیت پاکستان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے آگے بات چیت کی۔ اب اس سارے کانٹیکسٹ میں بیک ڈور ڈپلومیسی اگر تو ایک آرگنائزڈ طریقے سے کی جائے، اور صرف آپ نے جیسے کہا کہ نواز شریف صاحب تو سنگل مین ڈپلومیسی ول ناٹ ورک، ٹھیک، دیر شوڈ بی انسٹیٹیوشنلائزڈ بیک ورڈ، جس میں آپ کوئی فورن ایکسپرٹس ہوں، کوئی فورن منسٹری کے ایکسپرٹ ہوں، کوئی اس طرح کر کے لوگ ہوں جو جا کے اس میں بات کریں یا اس میں کام کریں، تب تو وہ ہے۔ لیکن ہم جب آپ اس قسم کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ امید لگاتے ہیں کہ شاید کوئی چیزیں جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو جائیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس قسم کے انیشیٹیو لینے کا، اور وہ اپنا ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پہ انڈین پوری بی جے پی کی لیڈرشپ، صرف نریندر مودی کو نہیں، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ مارو مارو، ٹھوکو ٹھوکو، تو اس تمام چیزوں کو نلیفائی کرنے کے لیے میری نظر میں آپ کو ایک انٹرنیشنل پریشر کی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑی دیر پہلے ابھی قومی اسمبلی میں جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا کہ دو باتیں انہوں نے کی ہیں جو ابھی تک ہمارے تک پہنچی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے جو تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کا کہا تھا اس کی طرف سے بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے رنگ لائے اور بھارت کو عقل آئے۔ تو یہ جو دو باتیں کہی ہیں آپ نے، یہ تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح کوئی طاقت کا کوئی بہت زیادہ نشہ ہے بھارت کو، اور وہ جو ایک کہتے ہیں نا بیٹر سینس پرویل اس کے ہاں اس کا کوئی فقدان ہے، سوچنا ہی نہیں چاہ رہا۔ یہ ایٹیچیوڈ لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ اس طرح سوچے ہی نہ؟ نہیں، دیکھیں جو پڑوسیوں کی بات خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، میرا خیال ہے چائنا کوشش کر سکتا ہے، چائنا اس پوزیشن میں ہے، ان کی انڈیا کے ساتھ ایک بہت بڑا تجارت بھی ہے۔ اور جو نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی تھی، نواز شریف صاحب صرف ڈپلومیسی نہیں، پھر اگر ہٹ درمی ہوتی ہے تو جواب اس طرح دینا بھی جانتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تھے 98 میں، انڈین ایٹمی دھماکوں کے جواب میں، 5 کے جواب میں 6 کیے تھے۔ تو ظاہر ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ امن کا راستہ اختیار کیا جائے۔ لیکن اب جو اپنا مودی کا جنون ہے، جو میں نے بات کی تھی نا کہ اس کو کھا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سوسائٹی کے اندر اتنی تقسیم ہے۔ ایک طبقہ ہے جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وہ تلواریں لے کے اور مودی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور گردنیں کاٹتا ہے، ہندوتوا والے، لیکن جو الیکشن گزشتہ ہوئے تھے ان انتخابات میں اب کے بار 400 پار کا نعرہ لگا تھا، لیکن مودی سمپل میجورٹی نہیں لے سکے تھے۔ مودی کو بہت بڑا ڈیمیج کیا تھا راہل گاندھی کی جو یاترا تھی، ایک انڈیا یاترا کے نام سے جو انہوں نے کی تھی، تو مودی کے اگینسٹ جو لوگ جو ڈرے ہوئے تھے اس کے فاشزم سے انڈیا میں، جس طرح شاکر نے بتایا، سکھ ہیں، دلت ہیں، وہاں کے مسلمز ہیں، اور کئی ریاستوں میں، مطلب کرناٹکا کے وزیر اعلیٰ نے سوال اٹھا دیے نا، اور اس سبرامنیم جو بذات خود وہ بی جے پی کا رہنما ہے وہ ریزائن مانگ رہا ہے ان کا۔ تو مودی کے اگینسٹ اس کی جو جنونیت ہے وہ ظاہر فاشزم کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں چلتی، تیسری ٹرم ہے اور کتنا جو ہے وہ انڈیا برداشت کرے گا۔ اور انڈیا حقیقت ہے نہیں ہے اس سے ہٹ کے، وہ تو پرائیڈ لیتے تھے کہ ہم ایک سیکولر بھارت ہے، اور وہ سیکولر بھارت انتہا پسند بھارت میں تبدیل ہو گیا، جس میں نہ مسلم محفوظ ہیں، جس میں نہ سکھ محفوظ ہیں، جس میں نہ اپنا عیسائی محفوظ ہیں، جس میں نہ غیر ملکی آنے والے سیاح محفوظ ہیں۔ آپ نے کئی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور یہ جتھے تلواروں والے جتھے جس طرح وہ کرتے ہیں، یا گورکشس جو حرکتیں کرتے ہیں وہاں پہ، اور یہاں تک کہ وہاں پر نہ لبرل ہندو محفوظ ہے، نہ وہاں پر چھوٹی ذات والے ہندو محفوظ ہے، دلت محفوظ ہے۔
تو وہاں پر وہ جو فاشزم کے زور پر مودی نے جو ووٹ لیا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا زور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر وہ جنگ کی طرف جائے گا تو وہاں کی سوسائٹی اس طرح شاید مودی کے ساتھ نہ چل سکے. ٹھیک ہے, میں نا آپ کی طرف آتا ہوں شاکر صاحب. ایک میرے ذہن میں نکتہ آ گیا ہے, وہ چونکہ خالصتاً فوجی نکتہ ہے تو میں نے کہا کہ میں ذرا پہلے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لوں ورنہ سکپ ہو جائے گا. یہ سکھوں کی بات کی امداد صاحب نے, ایک واقعہ ہوا ہے, وہ لائٹ انفینٹری 300 پتہ نہیں کچھ ہے اس کا نمبر ہے, وہ 5 سکھ مار دیے بی ایس ایف والوں نے لائٹ انفینٹری والوں کے. وہ کہتے ہیں جی رات کو اندھیرے میں بس ہو گیا. تو یہ محض حادثہ ہے یا مطلب اس میں تو خالصتاً وہ سکھ ہی گئے, دوسری طرف سے کوئی نہیں گیا؟ یہ اسی طرح کا یہ مقابلہ کہ جی چھڑانے آئے تھے اور اپنے ہی ساتھیوں سے کی گولی لگ گئی اور مر گئے. اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح. ایک تو یاد رکھیے گا کہ جب ہاکس آف وار ہوتا ہے نا, مطلب ہے جو آپ کو تو بڑی انسرٹنٹی ہوتی ہے, اور نارملی یہ ہوا واقعہ ہے کہ 2 یونٹیں جو ہیں وہ پیٹرولنگ کر رہی تھی. ٹھیک. پیٹرولنگ کا مطلب ہے کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ سرویلنس کو آپ پیٹرولنگ کہتے ہیں. تو وہاں کوئی کلیش ہوا اور اس کے بعد وہ فائرنگ شروع ہو گئی, اس میں کوئی خالستان کا بھی نعرہ لگا. تو یہ بھی انٹینشن ہے کہ وہ جان بوجھ کے, کیونکہ دونوں یونٹیں ایک ہی فارمیشن کی یونٹس ہیں. 185 غالباً بی ایس ایف ہے اور کوئی 36 لائٹ انفینٹری یونٹ ہے. تو اگر ہم اس واقعے کو ایکسیڈنٹ بھی قرار دے دیں تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے جو سکھوں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے جو آواز اٹھ رہی ہے اس کے اندر تو کافی ڈویژن نظر آ رہی ہے. لیکن میں اس وقت اس ٹائم فریم وقت میں جب دشمن کو کیلکولیٹ کرتا ہوں تو میں دشمن کو ایج دیتا ہوں, میں اس کو انڈر ریٹ نہیں کرتا. بالکل اچھی بات ہے. جب آپ دشمن کو ایج دیں گے تو آپ اپنی تیاری بہتر کریں گے. یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے, ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اگر کل کو جنگ وانگ خدا نہ کرے شروع ہو گئی تو کوئی سکھ جو ہے وہ سکھ یونٹیں لڑائی نہیں. دس از ایبسرڈ تھنکنگ. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے. وہ وہاں پہ وہاں سکھ بھی حصہ لیں گے, بیکاز اتنی جلدی ڈٹیچمنٹ نہیں آتی, اتنی جلدی وہ جو ہے ڈپارٹ نہیں ہوتے. وہ اس کا حصہ ہیں, انہوں نے کوئی اوتھ لی ہے تو وہ, اور وہاں پہ بڑی ساری سکھ یونٹس ہیں. سکھ یونٹ, سکھ لائٹ انفینٹری بھی ہے, سکھ وہ پارٹی, بہت سارے جرنیلز ہیں جو سکھ ہیں. مسلمان تو کوئی جرنیل نہیں نا, بہت. اور آپ کو پتا ہے 71 وار میں جو ان کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہ کون تھا؟ سکھ ہی تھا نا. تو اس لیے ہم ان کو یہ ایج دے کے اور اس چیز کو نہ سوچ کے ہمیں اپنی تیاری اس حساب سے کرنی ہے. لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ سکھوں نے چونکہ اندرا گاندھی کو کھڑکایا تھا, اندرا گاندھی کو پوائنٹ بلینک رینج پہ 2 سکھوں نے گولی ماری تھی نا. کیوں ماری تھی؟ اس لیے کہ اس نے ان کے مقدس مقام پہ حملہ کیا تھا. اس کے بعد ہندوؤں نے کیا کیا, غازی آباد میں, دہلی میں, بامبے میں ٹرینیں روک کے کوئی 8000 سکھوں کو مارا, ان کو قتل کیا ریلوے اسٹیشن پہ اور بس سٹاپ پہ. اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا, اور وہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا پارلیمنٹ میں, اس کو ایک ٹائم بریکٹ میں. تو آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں ہندو جنونیوں سے اور ہندو, لیکن چونکہ سکھ مائنورٹی میں ہے تو وہ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں, اور جس طرح مسلمان مائنورٹی میں وہ بھی ریسیونگ اینڈ پہ رہتے ہیں. اور چونکہ مسلمان پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے, کچھ بی جے پی میں ہے, کچھ کانگریس میں ہے, تو اس لیے وہ ایک ویک ٹارگٹ بن جاتے ہیں. لیکن ہمیں ان کو وہ ایج دے کے اپنی تیاری کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک پروفیشنل آرمی کے ہاں اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا ان کے پروفیشنلزم کے اوپر تو کوئی جی بالکل ہے, وہ تو میں نے کہا نا آپ کو. بالکل ٹھیک بات, وہ تو ہے. شاکر سولنگی صاحب تھوڑی دیر میں وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. کیا مطلب کہ ڈیولپمنٹ ہے کہ کن ایشوز کے اوپر بات ہوگی؟ ہماری وزارت خارجہ نے کوئی بڑا چھکا تو نہیں لگا دیا؟ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ. دیکھیں, کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی, میرا خیال ہے کہ میری اطلاع تو یہی ہے کہ اس کا تسلسل ہی ہے اور اپڈیٹ چیزیں وہ شیئر کریں گے, اپڈیٹ صورتحال بتائیں گے. آج وزیر خارجہ نے سینٹ میں بھی تقریر کی تھی, اس میں بھی انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا, بڑا ہائی لائٹ کیا تھا کہ جب پلوامہ ہوا تھا تو مودی نے آرٹیکل 370 جو ہے منسوخ کر دیا تھا,
اور اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کے لیے ہی انہوں نے پھر پہلگام کرایا ہے. تو یہ بڑا نقطہ انہوں نے آج بھی ہائی لائٹ کیا ہے. تو کل کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اکیلے تھی پریس کانفرنس، اور آج مشترکہ طور پر وزارت خارجہ میں جو ہے پریس کانفرنس کی جائے گی. اور پاک فوج نے ظاہر ہے جنگی مشقیں بھی جاری ہیں اس وقت سیالکوٹ، ناروال اور شکر گڑھ میں. تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے اپڈیٹ کریں گے، کیونکہ وزیر اطلاعات بھی عطا تارڑ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے جو ہیں وہ امکان ہے، جو انٹیلیجنس ہماری جو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارت کوئی حملہ کر سکتا ہے یا ایڈونچر کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ تازہ ترین، اور جو ابھی تک سفارتکاری کی ہے وزیر خارجہ نے چائنا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، یو اے کے ساتھ، ہنگری کے ساتھ، مختلف ممالک کے ساتھ. تو آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے موقف کا بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بڑا ایجوکیٹ کیا ہمیں، ٹیکنیکل چیزیں تھیں، ظاہر ہے کہ وہ آپ ماہر ہیں، آپ بھی بتا سکتے تھے. امداد سمرو صاحب آپ کا بھی بڑا شکریہ. پولیٹیکلی آپ نے بڑا اچھا اسس جو بھارت کی صورتحال ہے، مودی کے جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کا. تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. سچویشن روم سے میرا کوئی نہ کوئی ساتھی تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.